نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں اس کی جدائی کا غم ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں اب ہمارے سر اوپر ہیں، اور یہ عشرہ مغفرت ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے رہائی عطا فرما دیتا ہے۔ ہماری رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے اور اس کی رحمتوں سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان المبارک کے گزرتے گزرتے ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ سنا دے، ہمیں بھی بخشش کا پروانہ سنا دے۔ معزز سامعین و سامعات، مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ لوگ پہلے کی طرح ہماری ٹیم کو اور مجھے سپورٹ نہیں کرتے۔ پہلے آپ لوگ جس طرح ہمارے بیانات کو سنتے اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، اب اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ حالانکہ ہمارا مقصد تو صرف یہی تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو ثواب جاریہ کے حقدار بن سکیں۔ ہماری تو بس یہی خواہش ہے، اور ہماری شب و روز یہ کوشش رہتی ہے کہ جو لوگ دین سے بھٹک چکے ہیں، دین سے دور جا چکے ہیں، وہ لوگ دین کی طرف واپس آ جائیں، وہ حق اور ہدایت کی راہ کو دوبارہ پالیں۔ ہمارے ناظرین کو ہم سے اگر کوئی سوال ہوتا ہے، اگر انہیں کسی طرح کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، تو ان کے سوالوں کا بھی جواب ہم ان کو تشفی بخش دیتے ہیں، اور کمنٹ کے ذریعے یا پھر میسج کے ذریعے، اور اگر ممکن ہوا تو کال کے ذریعے بھی لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے آپ لوگوں سے بہت امید ہے کہ آپ لوگ بھی ہماری طرح دین کی خدمت میں حصہ لیں، اور آپ بخوبی حصہ لیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی ہی محبت اور آپ لوگوں کا جذبہ ہے کہ آج ہم اس مقام پر پہنچ سکے۔ لہٰذا میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں پیار دیا اور ہمیں سپورٹ کیا، اسی طرح ہمیشہ ہمارا ساتھ دیں۔ اب میں اپنی باتوں کو شروع کرتی ہوں۔ آج میرا موضوع جو ہے وہ شب قدر میں عبادت کے حوالے سے ہے کہ شب قدر میں ہمیں کون سی نماز پڑھنی ہے، کیا کیا عبادات کرنی ہے۔ شب قدر میں ہمیں نوافل پڑھنی چاہیے یا فرائض پڑھنے چاہیے، یا ہمارے ذمہ جو قضا نمازیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ آج میں ان چیزوں کے متعلق آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرہ میں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ ماہ رمضان المبارک کا ہر ایک دن، ہر ایک لمحہ عبادت والا ہے، لیکن اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے وہ اپنے دامن میں بہت زیادہ بھلائیاں لیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اسی عشرے میں اعتکاف کا بھی حکم دیا گیا، اور اسی عشرے میں شب قدر کو بھی چھپایا گیا، اور شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں 5 راتیں بتا دی گئیں۔ ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب، 23ویں شب، اس کے بعد 25ویں شب اور 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں شب قدر کو ڈھونڈنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور شب قدر کو ڈھونڈنے کی چند علامتیں بھی ہمیں بتائی گئیں۔ بعض لوگ تو یہ گمان کرتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہی ہے، اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے طرح سے اس بات کو ثابت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ شب قدر کو اگر تمہیں ڈھونڈنا ہے تو شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے چند علامات بتائے گئے۔ جو رات شب قدر کی رات ہوگی، اس رات کو آسمان پر بادل نہیں ہوں گے، وہ رات نہایت ہی پرسکون ہوگی، اور اس رات ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، اس رات کسی طرح کا کوئی خطرہ کسی کو محسوس نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور بتائی گئی کہ اس رات
کتے جو ہیں وہ بھونکیں گے نہیں، اور شب قدر کی صبح جب سورج نکلنے والا ہوگا تو سورج جس وقت نکلتا ہے اس وقت آسمان میں سرخی پھیل جاتی ہے، لیکن شب قدر کی رات کی جو صبح ہوگی اور سورج نکلے گا تو اس وقت جب سورج نکلے گا تو روشنی جو پھیلے گی تو وہ روشنی جو ہے وہ سرخ نہیں بلکہ سفید ہوگی، پورے آسمان میں ایک سفید روشنی پھیل جائے گی۔ یہ علامات بتائے گئے شب قدر کے لیے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ شب قدر کو ان باتوں میں ڈھونڈو۔ ماہ رمضان المبارک کی تیسری شب قدر یعنی 25ویں شب کو عبادت کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو چند نمازیں بتاؤں گی۔ ماہ رمضان کی 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، اور بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ، اور ہر رکعت میں اسی کو دہرائیں، اور سلام کے بعد کلمہ طیب 100 دفعہ پڑھیں، اور بارگاہ رب العزت میں اپنے اس عبادت کا ثواب پیش کریں۔ اس کا ثواب نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے آقا کے صدقہ و طفیل اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ 25ویں شب کو 4 رکعت مزید نمازیں ہیں جو 2 سلام سے پڑھنی ہیں، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 3 دفعہ اور سورہ اخلاص بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی یہ نماز پڑھیں گے ان کے گناہوں کی بخشش اللہ رب العزت فرما دے گا۔ ماہ رمضان کی 25ویں شب کو 2 رکعت نمازیں پڑھنی ہیں، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، اور بعد سلام کے 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس نماز کو پڑھنے والے کو اللہ رب العزت عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔ اور ماہ رمضان المبارک کی جو 4تھی شب قدر ہے یعنی 27ویں شب، اور جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے علماء نے یہ بات کہی کہ ماہ رمضان المبارک کی جو 27ویں شب ہے یہی شب قدر ہے۔ میں اس رات کے متعلق جو عبادت ہے میں وہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ پڑھیں، اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے پڑھنے والوں کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ العظیم۔ اور 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 دفعہ اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا جو بھی شخص یہ نماز ادا کرے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ تکاثر ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس نماز کے پڑھنے والے پر اللہ رب العزت موت کی سختی آسان فرمائے گا انشاءاللہ العزیز، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس پر عذاب قبر بھی نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہی 2 رکعت نماز پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ تسبیح یہ ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ تسبیح 70 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نماز کو پڑھنے والا
اپنے مسلح سے بھی نہیں اٹھے گا، اور اللہ رب العزت اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر مغفرت فرما دے گا، اور اللہ رب العزت کے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ اس بندے کے لیے جنت کو آراستہ کرو، اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لے گا اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں آئے گی۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شب قدر اسی شب کو ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس شب میں عبادات بھی کچھ زیادہ ہیں۔ 27ویں شب کو 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 دفعہ پڑھیں، اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر 1 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس نماز کو پڑھنے والے کا اللہ رب العزت جو دنیاوی حاجات ہیں اور جو اخروی حاجات ہیں کچھ بھی بندہ مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جلد یا بدیر انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی 5ویں شب قدر یعنی 29ویں شب 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور سلام کے بعد سورہ علم نشرح 70 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ نماز جو بندہ بھی پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو کامل ایمان عطا فرمائے گا، اور اس دنیا سے جب وہ جائے گا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا۔ اور ماہ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بخشش اور نجات کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ دخان اگر کوئی پڑھے تو انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور 7 مرتبہ سورہ فتح کی اگر کوئی تلاوت کرے تو انشاءاللہ اس کی ہر نیک اور جائز دعا قبول کی جائے گی۔ اور ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو حامیم قرآن مجید میں 7 سورتوں میں آیا ہے، 7 سورتوں کی شروعات حامیم سے ہے، اور ان 7 حامیم کو یعنی ان 7 سورتوں کو جن میں حامیم آیا ہے تو ان کو پڑھے اگر کوئی تو عذاب قبر سے نجات پائے اور مغفرت ہو جائے اس کے گناہوں کی انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی یہ 7 حامیم نہ پڑھ سکے تو کم از کم سورہ ملک کی 7 مرتبہ تلاوت کر لے تو انشاءاللہ سورہ ملک کی بھی تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی مغفرت فرمائے گا۔ ماہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے اس کو جمعۃ الوداع کے نام سے ہم سبھی جانتے ہیں، اور عام طور پر الوداع کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ الوداع جمعہ جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ فضیلت اور برکات چھپی ہوئی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 مرتبہ پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ
اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ اور سلام پھیرنے کے بعد پھر سے 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس نماز کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں کہ بیان کرنا ممکن نہیں، اور اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت قیامت تک بے انتہا عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان راتوں میں شب بیداری کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اور جو خواتین اگر معذور ہیں، وہ پیریڈز کی حالت میں ہیں، حیض کی حالت میں ہیں، تو ان کے لیے بھی ان راتوں کو جگ کر عبادت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود وہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتی ہیں، وہ تسبیح و تحلیل کر سکتی ہیں، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتی ہیں اور دعائیں مانگ سکتی ہیں۔ پھر میں خاص کر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں، اور میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ ماہ رمضان المبارک کی جو گھڑیاں ہیں، اس کی جو مبارک راتیں ہیں، ان راتوں کو آپ IPL دیکھ کر اور ریلز دیکھ کر نہ گزاریں، بلکہ جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ آپ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو کم از کم آپ پڑھنے کی کوشش تو کریں، آپ سیکھنے کی کوشش تو کریں۔ اگر آپ سیکھنے کی کوشش کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں اور آپ غلط بھی پڑھیں تو آپ کو اس غلطی پر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو بھی ماہ رمضان المبارک کی یہ جو مبارک راتیں ہیں، ان میں عبادت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو میں ان کو ایک ضروری بات بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ قضا نمازیں بھی ان راتوں میں ادا کریں، کیونکہ جو قضا نمازیں ہیں وہ فرض ہیں، اور ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کے بدلے میں 70 فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک نفل کے بدلے میں ایک فرض کا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اگر آپ قضا نمازیں پڑھیں تو آپ کو کتنا ثواب ہوگا، اور نوافل پڑھیں تو کتنا۔ اور حالانکہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نوافل نہ پڑھیں، اسی وجہ سے میں نے یہ بات کہی کہ آپ نوافل بھی پڑھیں اور قضا نمازیں بھی پڑھیں۔ کم از کم ایک دن رات کی جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، اتنی قضا نمازیں ایک شب میں ضرور پڑھیں۔ آخر میں آپ سبھی سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ سبھی خوب دل لگا کر عبادت کریں اور اپنی دعاؤں میں ہم سبھی کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔